کہ وہ اس اعتبار سے نجیب الطرفین ہوئے کہ یہاں اہل بیت اور صحابہ دو خون آ کر کے ملا. یہ پوتے ہیں مولا علی کے اور نواسے ہیں صدیق اکبر کے. بلکہ کہا کرتے تھے علی نے تو مجھے ایک ہی بار پیدا کیا، ابو بکر نے تو مجھے دو دو مرتبہ پیدا کیا. یہ بات تھوڑی مشکل ہوتی ہے سنیوں پہ، لیکن میں آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کیسے نواسے ہوئے صدیق اکبر کے، اور دو مرتبہ صدیق اکبر سے پیدا کیسے ہوئے، اور مولا علی سے ایک بار کیسے پیدا ہوئے. تو سنیے، مولا علی کے بیٹے ہیں امام حسین، ان کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق. تو یہ ہو گئے پوتے. پوتے کا مطلب یہ کہ اوپر 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 جتنا بھی جائے گا تو دادا ہی ہوں گے، نیچے 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 جتنا بھی آئے گا پوتا ہوگا. نانا کا مطلب اوپر 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 جتنے جائیں گے نانا، نیچے 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 جتنے جائیں گے نواسے. اسی لیے زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ اپنی اصل کو دے سکتے ہیں نہ اپنی فرع کو دے سکتے ہیں. اصل کا مطلب یہ ہے کہ اوپر اوپر ابا، پھر ابا کا ابا بھی ابا، پھر ابا کا اس کے ابا کا ابا بھی ابا، اس کے ابا کا ابا. اگر بالفرض فرض محال کہہ رہا ہوں 36ویں پیڑھی کا کوئی ابا بھی بچا ہوگا تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ بھی ابا کے حکم میں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور فرع کا مطلب یہ بیٹا 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 بیٹا. اگر ایسا ہو جائے کہ 36 پیڑھی کے بعد والا پوتا بھی ملے تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے. حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے، کیونکہ اوپر 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 سب باپ، نیچے 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 سب بیٹے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب سنیے، پوتا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب نواسا کیسے اس کو سمجھیں. تھوڑا دائیں بائیں والے لوگوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے نا. ہاں، جب ایران کی جنگ ہوئی تو ایران کی جنگ کے موقع پر شاہ ایران کی 3 بیٹیاں تھیں، اور وہ تینوں بیٹیاں کئی کنیزوں کے ساتھ قید ہو کر کے آئی. ٹھیک ہے، تو وہ تینوں بیٹیاں جب کنیزوں کے ساتھ قید ہو کر کے آئیں تو مسجد نبوی میں ان کو بٹھایا گیا. ان میں سے ایک نوجوان جو شہزادی تھی وہ بڑی غصے میں تھی، اور وہ غصے میں کچھ اپنی ایرانی زبان میں کہہ رہی تھی. تو فاروق اعظم نے کہا یہ لڑکی پہ کوئی خوف اور دہشت کا اثر نہیں ہے، بڑی بہادر لڑکی تھی، کہتی کیا ہے. تو جو صحابی ایرانی زبان جانتے تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، یہ اپنے باپ داداؤں کو کوستی ہے کہ نامردوں میں جب طاقت نہیں تھی تو انہوں نے جھگڑا کیوں کیا مسلمانوں سے، ہمیں چھوڑ کر کے بھاگ گئے، ہم نے گھر چھوڑ کے کبھی آنگن نہیں دیکھا، ہمیں کنیز بنا دیا. تو اچھا اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کو شہربانو کہتے ہیں. فاروق اعظم نے فرمایا کہ ان تینوں شہزادیوں کو بیچ دیا جائے، اور بیچ کر کے بڑی رقم آئے گی تو بیت المال میں. مولا علی موجود تھے، کہا امیر المومنین ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیاوی اعتبار سے عزت دار ہیں ان کو مذہب اسلام بھی عزت دے گا، ان کو ذلیل نہیں ہونے دے گا. تو چونکہ یہ بادشاہ کے گھر کی بیٹیاں ہیں، اس لیے ان کو ہم ذلیل کر کے بیچیں گے نہیں، بلکہ ہم ان کی عزت بڑھائیں گے، ہم ان کی عزت بڑھائیں گے. تو کہا وہ کیسے؟ کہا آپ یہ تینوں بیٹیاں مجھے دے دیں، شاہ ایران کی تینوں بیٹیاں مجھے دے دیں. تو آپ کیا کریں گے؟ کہ میں ان کو آزاد کرتا ہوں، اور چونکہ بادشاہ کی بیٹیاں تھیں تو میں ان کو بڑے گھرانے کی بہو بناؤں گا. کہ مثلاً ایک بہو بنے گی ابو بکر صدیق کی، ایک بہو بنے گی عمر ابن خطاب کی، اور ایک بہو بنے گی محمد الرسول اللہ کی. یعنی تینوں بہنیں بڑے گھرانے میں بیائی جائے گی. تو کہا عمر کے گھر میں جو بہو بن کے جائے گی تو کس کے ساتھ نکاح ہوگا؟ تو کہا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ نکاح ہوگا. اور ایک کا نکاح ہوگا کس کے ساتھ؟ کہا محمد ابن ابو بکر کے ساتھ نکاح ہوگا. اور ایک کا نکاح ہوگا کس کے ساتھ؟ کہا حسین ابن علی کے ساتھ نکاح ہوگا. اس طریقے سے حضرت عبداللہ، حضرت محمد ابن ابو بکر اور امام حسین یہ تینوں ساڑو ہوتے ہیں. یہ زبردستی جو ہندوستان میں ساڑو کا رشتہ لاتے ہیں یہ صرف اس وجہ سے لاتے ہیں تاکہ اب عمر کے بیٹے کو ساڑو نہ کہنا پڑے، ابو بکر صدیق کے بیٹے کو ساڑو نہ کہنا پڑے، امام زین العابدین کا جو ہے وہ خالو
عبداللہ ابن عمر کو نہ کہنا پڑے، حضرت امام زین العابدین کا دوسرا خالو محمد ابن ابو بکر کو نہ کہنا پڑے۔ صحابہ کی دشمنی تم کو ہندوستان تک رشتہ جوڑنے پہ مجبور کرتی ہے، حالانکہ اللہ اکبر 3 ہی بیٹیاں تھی شاہ ایران کی، اور تینوں کا مقدر دیکھو، ایک بہو بنی ہے صدیق اکبر کی، ایک بہو بنی ہے فاروق اعظم کی، ایک بہو بنی ہے محمد الرسول اللہ کی۔ صوفیہ کہتے ہیں یہ شرف کیوں ملا؟ ان کا دادا جو تھا اپنے اعتبار سے لوگوں میں انصاف کرتا تھا، اس انصاف کی برکت اس کی پوتیوں کو یوں ملی کہ اللہ نے بغیر کوشش کے اتنے بڑے خاندان کی بہو بنا دی۔ اتنی بات سمجھ میں آتی ہے؟ عبداللہ ابن عمر کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام سالم رکھا گیا، محمد ابن ابو بکر کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام قاسم رکھا گیا، امام حسین کے گھر میں جو شہزادے کی ولادت ہوئی ان کا نام علی ابن حسین زین العابدین رکھا گیا، سید العابدین رکھا گیا۔ سالم، زین العابدین اور قاسم یہ تینوں خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں۔ پتہ چلا؟ اب سنیے، قاسم محمد بن ابو بکر کے بیٹے کا بیٹا کون؟ قاسم۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر ان کی بیٹی اسما، محمد ابن ابو بکر کا بیٹا قاسم۔ بات سمجھ آئی؟ آج کل کے لڑکوں کو خود کے خاندان کے رشتے نہیں سمجھ میں آتے، لیکن میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ محمد بن ابو بکر کس کے بیٹے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ سر کے اوپر سے جا رہی ہے؟ بولو بھائی کس کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے تو سب کو سمجھ میں تو سمجھ میں آئے تو کچھ بولنا بھی چاہیے نا۔ یہ کوئی نعت شریف کی محفل تو نہیں ہے کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، ایسا نہیں، سمجھ میں آئے تو ہی بولو۔ محمد ابن ابو بکر کا بیٹا کون؟ محمد حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، ٹھیک ہے۔ ان کی شادی ہوئی کس کے ساتھ؟ امام حسین کی سالی کے ساتھ۔ تو کون پیدا ہوا؟ حضرت قاسم، قاسم ابن محمد ابن ابو بکر، یعنی یہ پوتے ہو گئے کس کے؟ صدیق اکبر کے۔ صدیق اکبر کے دوسرے بیٹے تھے عبد الرحمن، ان کی شادی ہوئی تو ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام کیا تھا؟ اسما۔ اب اسما کا نکاح چچا کے بیٹے کے ساتھ ہوا، یعنی قاسم کے ساتھ۔ تو صدیق اکبر کے دونوں بیٹے آپس میں کیا بن گئے؟ سمدھی بن گئے۔ بولو بھائی سمدھی بنے کہ نہیں بنے؟ سمدھی بولتے نا آپ کے یہاں بھی، سمدھی بنے کہ نہیں بنے؟ محمد ابن ابو بکر کس کے سمدھی بن رہے ہیں؟ عبد الرحمن ابن، دونوں بھائی بھائی سمدھی ہو گئے۔ اب بھائی کا بیٹا قاسم، دوسرے بھائی کی بیٹی اسما، اب یہ دونوں صدیقی ہیں، قاسم بھی صدیقی اور اسما بھی صدیقی۔ اسما اور قاسم کا نکاح ہوا تو اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا گیا ام فروہ، اور یہ ام فروہ ڈبل صدیقی تھی، یعنی نجیب الطرفین صدیقی تھی۔ تو ام فروہ کا نکاح ہوا امام محمد باقر کے ساتھ، اور امام باقر کے ساتھ جب ام فروہ کا نکاح ہوا تو اس سے سیدنا امام جعفر صادق پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اس رشتے سے علی مرتضیٰ دادا ہوتے ہیں اور صدیق اکبر نانا ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک نہیں ڈبل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ام فروہ کی جو امی ہے وہ بھی صدیقی ہے، اور جو ابا ہے وہ بھی صدیقی ہے۔ نجیب الطرفین صدیقہ ام فروہ، اور وہ کس کے نکاح میں ہیں؟ امام محمد باقر کے نکاح میں ہیں۔ امام زین العابدین کا سمدھیانہ کیا ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر کا گھر ہوا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، جو تمہاری ماں کو گالی دے کیا تم اس کے گھر تک سمدھیانہ پہنچاتے ہو؟ جب تم اپنی ماں کے گستاخ کے ساتھ سمدھیانہ نہیں جوڑتے تو امام زین العابدین اپنی دادی کا حق طلب کرنے والوں کے ساتھ اپنا سمدھیانہ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ اور اس خاندان میں حضرت امام جعفر صادق جیسی ہستی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ وہ اہل بیت کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے جو امام جعفر صادق کے نانا کو کافر کہتا ہے، امام جعفر صادق کے نانا کو گالی دیتا ہے؟ دادا کی تو تعریف کر رہے ہو، نانا کو گالی دے رہے ہو، تو بتاؤ امام جعفر صادق تم سے خوش کیسے ہوں گے؟ الحمدللہ خوش ہوں گے تو ہم سنیوں سے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، ہم دادا کی تعریف میں بھی یوں کہتے ہیں، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے، اور نانا کے لیے کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس وارث پاک۔ اس لیے میرے بھائیوں،
ہمارے یہ جو بزرگ ہے وارث پاک ہوئے، غریب نواز ہوئے، غوث پاک ہوئے، شیخ الکبیر ہوئے، امام اہل سنت ہوئے، یہ لوگ کوئی علم کے معاملے میں کم نہیں تھے. اس لیے اب ہمیں عقیدے کے معاملے میں کوئی جدید تحقیق نہیں کرنا، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ رہنا. ایک آخری واقعہ یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو بات پوری کروں کہ صحابہ کیسی محبت کرتے تھے اہل بیت سے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. جو لوگ آج نادان دوست ادھر ادھر سے نکل آئے ہیں اہل بیت کی محبت کے بارے میں کہتے ہیں ارے اہل بیت سے محبت کرو گے تو رافضی ہو جاؤ گے. میں کہا نادان ہوں، اہل بیت سے محبت کی بنیاد پہ کوئی رافضی نہیں ہوتا، بلکہ صحابہ کی گستاخی کی وجہ سے کوئی رافضی ہوتا ہے. اس لیے صحابہ کی توہین مت کرو. آئیے مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری، بہت بڑے عظیم صحابی ہیں، لمبی عمر تھی اللہ نے دی، بہت لمبی عمر دی ان کو اللہ نے. آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، بلکہ بہت کمزور ہو گئی تھی بینائی، بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی. یہ تو میں ادباً کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال جو جملہ پہلے نکلا وہ زیادہ جو ہے وہ قریب ہے حقیقت کے کہ بینائی آپ کی اللہ کی مرضی ہے. بہت سے صحابہ اور بہت سے بزرگ اللہ کی مشیت ہے، اس میں کوئی گناہ اور عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی حدیث پاک میں آیا کہ جن کی اللہ نے بینائی چھین لی، انہوں نے صبر کیا، تو قیامت کے دن اللہ سب کو زیارت کرائے گا، تو ایک محدود مدت کے لیے کرائے گا. لیکن جن کی بینائی چلی گئی تھی اللہ کہے گا میں نے تمہاری آنکھیں چھین لی تھی، اس کا انعام یہ ہے کہ جب تک جی چاہے میرا دیدار کرتے رہو. یہ بھی اللہ والوں کا ایک انعام ہے، یہ حدیث پاک میں آیا. تو بہرحال حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہے وہ بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی، عمر بہت زیادہ، کربلا کے بعد بھی حیات رہے. اور کیوں حیات رہے اس کا فلسفہ سنیں، اس کو علامہ عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا، اسی طرح اس کو حضرت ابن حجر مکی نے لکھا، اس کو علامہ شیخ مومن شبلنجی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، اور بھی لوگوں نے لکھا. ذرا سنیے کیا محبت تھی صحابہ اور اہل بیت کے بیچ. امام زین العابدین ملاقات کرنے کے لیے بیٹھ گئے، امام زین العابدین ملاقات کرنے کے لیے گئے، کس سے؟ حضرت جابر سے، جابر کے. اور اس وقت آپ کی شادی ہو گئی تھی، تو آپ ساتھ میں امام محمد باقر کو لے گئے. دیکھو اس وقت ان کو باقر نہیں کہا جاتا تھا، اس وقت ان کو محمد کہا جاتا تھا. باقر آپ کا لقب ہے، اور باقر کا مطلب ہوتا ہے چیر پھاڑ کرنے والا، پی ایم کرنے والا. مطلب کیا؟ یعنی جب حضرت امام باقر سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ مسئلے کے پرزے سمجھا دیتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے مسئلے کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا، اس لیے آپ کا لقب پڑ گیا باقر. ٹھیک ہے، تو محمد نام تھا، اور یہ محمد نام حضور نے رکھا تھا، اور اس کا بیک گراؤنڈ سنیے، بہت پر لطف ہے. امام زین العابدین جب ملاقات کے لیے گئے تو حضرت جابر نے کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین سے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے میرے نانا کے صحابی، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام محمد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام 3-4 سال کے رہے ہوں گے، چھوٹی عمر تھی 3-4. اچھا یہ محمد ہے اس کا نام؟ ارے اس کو ادھر لاؤ، ادھر لاؤ. اور اس کے بعد سینے سے چمٹانے لگے، اور چمٹا کر کے ان کے بٹن کھولے، اور بٹن کھول کے سینے سے ملا، اور ملنے کے بعد سونگا اور مسکرائے. تو امام محمد باقر نے پوچھا میرے نانا کے صحابی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور کہا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے نانا نے تمہارے میرے گھر آنے کی خبر دی تھی، کہ تم میرے گھر آؤ گے اس کی خبر تمہارے نانا نے مجھے دی تھی، اور تمہیں سلام بھی کہا تھا، تمہیں وہ سلام تمہیں پہنچا رہا ہوں کہ اے محمد تمہارے نانا نے تمہیں سلام کہا تھا. تو حضرت امام محمد باقر نے کہا میرے نانا نے مجھے سلام کہا تھا، تو ذرا بتائیے کیسے کہا تھا، وہ پورا قصہ مجھے بتائیے کہ کیسے سلام کہا تھا. تو جب حضرت جابر نے حضرت امام باقر کے سینے کو یوں ملا اور سونگ کر مسکرایا، تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا سونگ رہے ہو؟ تو کہا اللہ کی عزت کی قسم، جو خوشبو میں نبی میں سونگتا تھا آج وہی خوشبو اولاد نبی میں سونگ رہا. اللہ. تو حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں وہ واقعہ بتائیے نانا کے صحابی کہ نانا نے مجھے سلام کیسے کہا تھا. تو کہا اب وہ سنیے کیسے کہا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں اور بہت سے صحابہ تھے آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ہم نے دیکھا کہ ایک ننھا سا خوبصورت بچہ جو رسول اللہ کا ہمشبی تھا وہ آیا اور چھلانگ لگا کے رسول اللہ کی گود میں کود کے بیٹھ گیا. تو سرکار نے اس کو سینے سے چمٹایا، چوما. یہاں جب چومنے کی بات آتی تو مجھے خیال آتا ہے وہ نبی جس کے نام پہ ساری دنیا انگوٹھے چومتی ہے وہ بھی کسی کو چوم رہا ہے، اور وہ جس کو چوم رہا ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. تو سرکار حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا
اذان کا جواب انت یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ایک بار درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلیم. بس وقت ہو گیا، میں بس جلدی سے وہ بات پوری کر دوں کہ حضرت جابر نے کہا کہ ایک ننھا سا شہزادہ آیا اور چھلانگ لگا کے کود کے نبی کی گود میں بیٹھ گیا. حضور نے اس کو چوما اور چوم کے اپنے صحابہ سے کہا یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. میرا یہ بیٹا حسین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور اس کے بعد سب سے کہا جو اس سے محبت کرے اس سے اللہ محبت کرتا ہے. اس سے ترمذی شریف کی حدیث میں بھی آیا ہے حب اللہ من حب حسینہ، کہ جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. تو کہا لیکن یہ ترمذی شریف کی حدیث نہیں ہے، اس میں یہ جو ٹکڑا تھا میں نے اس کو یہاں پیش کیا، مگر آقا یہاں کوئی پوری روایت ہے جس کو علامہ جامی ابن حجر اور علامہ مومن شبلنجی لکھ رہے ہیں کہ کہا کہ یہ میرا بیٹا حسین ہے، جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا. فرمایا اے جابر اللہ تجھے لمبی عمر دے گا. اب سب سے محبت کے معاملے میں سب سے مخاطب، لیکن اب حضرت جابر سے خاص خطاب ہے. جابر تجھے اللہ لمبی عمر دے گا، میرے یہ بیٹے حسین سے بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام علی ابن حسین ہوگا، اور اس کو دنیا سید العابدین اور زین العابدین کہہ کے پکارے گی، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی اس کے نام کا اعلان سید العابدین کے ساتھ ہوگا، زین العابدین کے ساتھ. یہ نام کسی مولوی کا رکھا ہوا نہیں ہے، یہ نام مصطفیٰ جان رحمت کا رکھا ہوا ہے، یہ لقب مصطفیٰ جان رحمت کا عطا کیا ہوا ہے. سید العابدین زین العابدین یہ نام مصطفیٰ جان رحمت نے، یہ لقب مصطفیٰ جان رحمت نے سیدنا علی ابن حسین کو عطا فرمایا، اور قیامت کے دن بھی اسی شان کے ساتھ انہیں پکارا جائے گا. ارے قیامت میں کوئی جلسہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کو القاب کے ساتھ پکارا جائے، لیکن یہ اہل بیت کی شان ہے، اوروں کو ناموں سے پکارا جائے گا، ان لوگوں کو وہاں بھی القاب کے ساتھ پکارا جائے گا. سید العابدین زین العابدین. پھر آقا فرماتے ہیں اے جابر پھر اس زین العابدین کی شادی ہوگی اور اس کے یہاں بیٹے پیدا ہوں گے، ان بیٹوں میں ایک کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا، اور وہ محمد تیرے گھر آئے گا، اور جب وہ تیرے گھر آئے گا تو اس کو میرا سلام کہہ دینا، اور جب تک تو اس کو میرا سلام نہیں پہنچائے گا تب تک تو زندہ رہے گا. تو امام محمد باقر کا آپ کے نانا نے آپ کو سلام کہا. امام زین العابدین بہت خوش ہوئے، آنکھیں ڈبڈبا گئی. کیا شرف ہے، کیا سعادت ہے. اللہ جسے سلام کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، وہ نبی جس کو سلام کہہ رہے ہیں وہ امام محمد باقر کی ذات ہے. ساری دنیا جس پہ سلام پڑھتی ہے وہ نبی جس کو سلام پہنچا رہے وہ محمد باقر. اور کب؟ ابھی دادا ان کے 7 سال سے کم ہے، ابا کی پیدائش ہونا باقی ہے، امام محمد باقر کی پیدائش ہونا باقی. سلام کہہ رہے ہیں. امام حضرت جابر کہتے ہیں شاگردوں سے شاگردوں اب تک زندگی کی گارنٹی تھی. اللہ 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 ہے یہ صحابی کا عقیدہ ہے. نبی نے کہا تھا نا کہ تیرے گھر میرا پوتا آئے گا، یقین تھا جب تک کہ محمد میرے گھر نہیں آئیں گے، محمد ابن علی ابن حسین جب تک میرے گھر نہیں آئیں گے اس وقت تک میری موت نہیں ہوگی. زندگی کی گارنٹی نبی نے اب تک دی تھی. اب میں نبی کی امانت ان کے نواسے تک پہنچا چکا. اب میرے کفن کی تیاری کر لو. دنیا نے دیکھا جس دن امام باقر گھر سے گئے اس کے ٹھیک 3 دن کے بعد حضرت جابر کا دنیا سے انتقال ہو گیا. یہ صحابہ کی محبت تھی اہل بیت کے ساتھ. اسی لیے تو حضرت بے دم شواسی نے بڑی دمدار بات کہی ہے، کہتے ہیں بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اور جب نبی کے عشق میں وارث پاک کا فیضان بولتا ہے تو بے دم شاہ کی زبان میں یوں کہتا ہے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، بلائیں لوں تیری اے جذبہ شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے
کہ آج دامنے دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، اور کہتے ہیں اللہ اکبر، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے۔ اہل بیت کی شان کیا بیان کی ہے، کہتے ہیں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ یہ شعر میں نے بہت سمجھنے کی کوشش کی، پھر ایک حدیث پر میری نظر ٹکی تو سمجھ میں آیا کہ بیدم شاہ کتنی دور سے لائے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اگر میری خوشبو سونگنا ہے تو حسن ابن علی میں سونگو، اگر میری خوشبو سونگنا ہے تو حسن ابن علی میں سونگو۔ اور پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا اگر کل کا جمال جزو کے چہرے میں دیکھنا ہے تو شجاعت حسین کو دیکھو۔ اب بیدم شاہ وارسی کا یہ مصرع پڑھو اس شان کے ساتھ، بوئے رسول کسے کہتے ہیں؟ حسن کو، اور شجاعت علی کسے کہتے ہیں؟ امام حسین کو۔ ویسے یوں بھی ایک حدیث میں آیا ہے کہ میں نے اپنا صبر حسن کو دیا اور اپنی شجاعت جو ہے وہ حسین کو دی، اور شجاعت رسول جو ہے وہ مولا علی کو عطا کی گئی۔ مولا علی کو یہ جو ملا تھا یہ بھی رسول اللہ ہی کی عطا تھی، حضور ہی کی خیرات تھی۔ تو گویا کہ علی کی شجاعت نبی کا صدقہ ہے، اور نبی کی شجاعت علی مرتضیٰ کی شکل میں نظر آتی ہے۔ تو یوں کہہ لیں شجاعت علی کو حسین کہہ لیں، اور خوشبوئے رسول کو حسن کہہ لیں۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، جس میں رنگ علی ہے اسے حسین کہتے ہیں، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول جس میں بوئے مصطفیٰ ہے اسے حسن کہتے ہیں۔ جلدی سے آپ کو حسن بیان نہیں ہوتا، ایک بات کہہ دوں حسن جلدی بیان نہیں ہوتا۔ ارے نادان، 36 سال تک امام اعظم کی نسل میں ایک بزرگ گزرے جس کا نام شرف الدین تھا، 36 سال تک کی عبادت کی، غیب سے آواز آئی شرف الدین تو نے بڑی عبادت کر لی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو کہا شرف الدین نے مجھے علی جیسا کر دے۔ تو کہا علی جیسا تو کسی کو نہیں کیا، تجھے کیسے کر دوں؟ تو کہا اچھا علی جیسا نہیں کرتا تو پھر علی کی خوشبو میرے اندر پیدا کر دے، بوئے علی پیدا کر دے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے تجھے علی کی خوشبو دی جاتی ہے۔ تو وہ بوئے علی بوئے علی بوئے علی بوئے علی یعنی خوشبوئے علی، خوشبوئے علی شرف الدین کو لوگ کہتے کہتے بعد میں وہ بوئے علی ختم ہو گیا، اور بوئے علی کی بجائے لوگوں نے بو علی قلندر کہنا شروع کیا۔ اندازہ کریں اگر علی کی خوشبو کسی کو مل جائے تو وہ بو علی شاہ قلندر بن جاتا ہے۔ جس کو نبی کی خوشبو ملی ہوگی اس حسن مجتبیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم۔ اگر شعر سمجھ سکتے اشاروں کی زبان میں تو سمجھ دیں، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا میں روبرو رسول۔ اندازہ فرمائیں جب وارث کا بے دم ایسا بولتا ہے تو وارث کا دم کیسا بولتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔